پر ہو، اگر ماں قرآن پڑھے گی تو پیٹ میں بچے پر اس کا اثر نہیں ہوگا کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، سیب کا اثر بچے پر ہو سکتا ہے، اگر ماں قرآن پڑھے تو بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے؟ نظام الدین اولیاء کو لے لیجیے جا کر کے، نظام الدین اولیاء کون؟ دلی میں مزار شریف ہے، ان کی ماں مائش صاحبہ جب وہ قرآن پڑھتی تھی، ان کا بیٹا نظام الدین پیدا ہوا، کیا ہوا؟ پوری دلی پر حکومت کرتے ہیں۔ صابر پاک کی ماں نے قرآن پڑھا، جب صابر پاک اس دنیا میں آئے پورے کریئر پر قبضہ ہے۔ معین الدین چشتی کی ماں نے جب قرآن مقدس پڑھا تو غریب نواز پیدا ہوئے، غریب نواز پیدا ہوئے، پورے ہندوستان پر قبضہ ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر کربلا کے میدان میں فاطمہ الزہرا نے، مدینہ میں حضرت فاطمہ الزہرا نے قرآن مقدس پڑھا ہے تو بیٹا حسین جیسا پیدا ہوتا ہے، یزید جیسا نہیں، بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک بات بتاؤ مجھے، ماں کا بچہ جو ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا ٹیچر، اس کا سب سے پہلا ماسٹر، اس کا سب سے پہلا استاد اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ آپ میں اپنی بنیادی ایک مثال دے دوں، گاؤں میں کچھ لڑکوں کے نام پڑ جاتے ہیں جیسے کلو، کالیا، یہ باہر کے بیٹا اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو آگے سنا تو صحیح میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، یہ جو نام پڑھتے ہیں نا، سب سے پہلا نام رکھنے والا تو گھر کا ہی ہوتا ہے، تب جا کر کے باہر کے لوگ اسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یا اس کی ماں کہے گی، یا اس کا باپ کہے گا، یا اس کے دادا دادی، یا اس کے چچا چاچی کہیں گے، تبھی اس کی تبھی لوگ جو ہے اس کو باہر کے لوگ کہتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتا کہ ماں اگر اس کا نام کچھ بھی رکھے تو لوگ اسے اس نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب مجھے اس بات کا جواب دینا، بتاؤ تو صحیح، آپ نے ہندی بولا، بیٹا ہندی بولتا ہے، ہر روز میرا جانا کہیں نہ کہیں ہوتا رہتا ہے الحمدللہ۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ماں اگر ہندی بولتی ہے تو بیٹا ہندی بولی، باپ اگر انگلش بولتا ہے، ماں باپ اگر انگلش بولتے ہیں تو بچہ بھی انگلش بولے گا۔ اگر ماں ملیالم بولتی ہے تو بچہ ملیالم بولے گا۔ اگر باپ بنگالی بولتا ہے تو بیٹا بنگالی بولے گا۔ اگر باپ اڑیانی بولتا ہے تو بیٹا اڑیانی ہی بولے گا۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر اس میں کتنے سے ماں باپ بیٹھے ہیں جن کو اس کے بچوں نے قرآن شریف کی تلاوت کرتے روتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب ماں تلاوت کرے گی، بیٹا یا بیٹی اسے دیکھے گی، تو جب وہ روتے ہوئے دیکھے گی آپ نے یاسین شریف کو پڑھا، اس میں آپ کے آنسو نکلے، تو آپ کا بیٹا یہ دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ میری ماں یاسین پڑھ رہی تھی، ذرا دیکھو تو صحیح کہ میری ماں کیا پڑھ کر رو رہی تھی۔ تو آپ نے قرآن کو پڑھا، بیٹے نے قرآن کو پڑھا، آپ نے دنیا دار کی کتابوں کو پڑھا، بیٹے نے دنیا دار کی کتابوں کو پڑھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آج کل کے یہ جو بچے بگڑے ہیں ان میں دنیا داروں کا ہاتھ ہے یا ماں باپ کا؟ اگر آج کے بچے ایسے جاہل آوارہ گھومتے ہیں تو اس میں ماں باپ کا ہاتھ ہے یا جاہل یا قوم کا ہاتھ ہے؟ آپ نے اگر قرآن کو پڑھا ہوتا اور کہا ہوتا ہے میری ماں اگر تو نے قرآن پڑھا ہے تو مجھے بھی سکھا، اے ماں اے باپ اگر تو نے قرآن پڑھا ہے پڑھتے ہوئے روتا ہے تو میں بھی تو دیکھوں کہ اس میں ہے کیا جو پڑھ کے روتے، میں بھی تو دیکھوں کہ اس میں کیا جو پڑھتے ہوئے رہتی ہے۔ اگر تجھے دیکھ کر کے تیرا بیٹا قرآن پڑھے گا، وہ رب اتنا خالق ہے، تمہارا کام صرف قرآن اس کے ہاتھ میں دینا ہے، وہ پڑھے گا، رب خود اس کا دل بدل کر دے رہا ہے دھر پر لا دے گا۔ آپ کوشش کر کے تو دیکھو، ابھی لاہور میں تقریباً 70-80 سال پہلے کچھ بچے، 5 بچے بڑے اچھے نمبر سے پاس ہوئے، بڑے اچھے نمبر سے پاس ہوئے۔ اس یونیورسٹی کے جو پروفیسر تھا اس نے کہا کہ یہ بچے جو ہیں سب سے دماغ ہے، سب سے بہترین بچے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں۔ ایک سے اس نے پوچھا، 5 بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا، 5 بچوں کو اس نے لائن میں کھڑا کیا اور کہنے لگا کہ بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک نے کہا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، تھوڑا ہاتھ بھی اٹھا دیا کریں، نبی کے نام پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے۔ ہاں کیا کہتے ہیں؟ بچہ بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو؟ آفیسر بننا چاہتا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو؟ فلسفی بننا چاہتا ہوں۔ چوتھے سے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں شاعر بننا چاہتا ہوں۔ ایک جو سب سے چھوٹا بچہ بڑا خوبصورت تھا، اس سے جب پوچھا گیا کہ بچے تم کیا بننا چاہتے ہو تو وہ کچھ بولا نہیں بلکہ رونے لگا۔
بلکہ رونے لگا اور کہنے لگا بیٹا مجھے پتا ہے کہ تمہارے ماں باپ بڑے غریب ہیں مگر ہم تمہاری ذمہ داری لیتے ہیں، تم جو بھی بننا چاہتے ہو ہم تمہیں بنائیں گے۔ اس بچے نے ہمت کر کے کہا اگر آپ مجھے کچھ بنانا چاہتے ہو تو مجھے صحابی رسول بنا دو، آپ مجھے صحابی رسول بنا دو۔ پروفیسر حیرت میں پڑ گیا، صحابی رسول؟ بیٹا تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تم دنیا کی جو بھی چیز بتاؤ تمہیں بنانے کے لیے تیار ہے، مگر صحابی رسول بیٹا وہ ہوتا ہے جو نبی کے زمانے میں پیدا ہو، ایمان لائے، ایمان کے ساتھ نبی کو دیکھے اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ، وہ صحابی رسول ہوتا ہے۔ تو اسے کہنے لگا کہ بیٹا یہ تم نے اتنے چھوٹے ہو تم کو صحابی رسول کا کیسے پتا؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ اگر پرورش کرے تو بیٹا کیسا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے جو ہے استاد محترم، میں نے اپنی ماں سے سنا تھا جب لاہور کی مائیں، میرے ضلع کی مائیں، میرے محلے کی مائیں بچوں کو لوریاں سنایا کرتی تھی، جب میری محلے کی مائیں جب اپنے بچوں کو گیت یا گانے سنایا کرتی تھی، اس وقت میری ماں مجھے کہا کرتی تھی بیٹا ابو بکر نبی کا دوست تھا، عمر نبی کا یار تھا۔ اے میرے پروفیسر صاحب، میری ماں نے تجھے گانے سنا کر نہیں پیدا کیا بڑا کیا ہے، بلکہ میری ماں نے جب بھی مجھے بتایا ہے میری آنکھ بند ہوئی ہے تو ابو بکر کی قصے سنتے ہوئے بند ہوئی ہے، میری آنکھیں بند ہوئی ہے تو عمر کی قصے سنتے ہوئے بند ہوئی ہے۔ اور میری ماں نے کہا تھا اے بیٹا صحابی رسول وہ ہوتا ہے جس سے نبی بہت محبت کرتے ہیں۔ اے میرے پروفیسر صاحب، اگر آج مجھے کچھ بنانا چاہتے ہو تو صحابی رسول بنا دو جس سے بھی نبی محبت فرمائے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا نبی مجھ سے محبت فرمائے۔ وہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا ہم تیری یہ اچھا پوری تو نہیں کر سکتے، یہ تیری خواہش پوری تو نہیں کر سکتے، مگر تجھے کہتا ہوں تو آدمی بہت بڑا ہوگا، بہت بڑا بنے گا، اور وہ بڑا آدمی بنا، وہ بڑا ہو کر کے کہتا وہ بڑا جب ہوا تو اسی کا نام حضرت علامہ ڈاکٹر تھا، علامہ ڈاکٹر اقبال ہے جس نے افسار عام کا یہ محمد سے بتا تو انہیں تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے یا لوہو۔ رسول بنا دیا جائے وہ کتنا بڑا عاشق رسول بنتا ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کرنے کا دل میں سوچا ہے اللہ رب العزت دل یقین اس کے دل میں مجھ سے محبت عطا فرما۔ اور ایسا کون سا نوجوان ہوگا مجھے بتاؤ؟ لوگوں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آج کی یہ رات اگر رب کو منانے کے لیے آج کی یہ رات مجھے بتاؤ، یہاں پر میرے کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ذرا ایک بات یہ بتائیے 20 25 30 40 یا 60 70 80 سال کے بعد ہی ہوتا ہے کیا کسی کو پتا ہے کہ بوڑھے ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا بیچارے بوڑھے بزرگ لوگ کھانستے ہوئے اپنے جسم کا درد برداشت کرتے ہوئے سالوں سال زندہ ہو جاتے ہیں، نوجوانوں کے جنازے اٹھتے رہتے ہیں، نوجوانوں کے جنازے اٹھتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ موت ایسی چیز ہے یہ بتا کر کے نہیں آتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ارے یہ امیر صاحب ہیں ان کو ایک وقت کی مہلت دی جائے، ہو سکتا ہے تو وقت میں نہ مل سکے۔ موت کے آگے نہ کوئی غریب ہے نہ امیر ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا، اس کے لیے سب برابر ہے۔ موت ایک سیکنڈ کا بھی آپ کی جتنے سانسیں لکھی ہوئی ہیں اس سے ایک سانس آپ کو فاضل نہیں ملتی۔ آپ کے اگر بچے آپ سے ناراض ہیں تو اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے؟ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نام بھی لے لیا کرو اگر ہو سکتا ہے آپ کو یاد رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل تک میری باتیں پہنچیں اور آپ اپنے اندر کو سدھار کرنے کی کوشش کریں۔ کون تھے؟ فضیل بن عیاض۔ یہ ایک بار گھوڑے پر بیٹھے تھے، آپ کا گھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، دھڑکنے لگا تو آپ کا گھوڑا جیسے آپ کے ساتھی بھی ساتھ میں موجود تھے، آپ نے مصلی اٹھایا، گھوڑے سے نیچے اترے، مصلی اٹھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب آپ نے مصلی اٹھایا تو آپ کے ساتھی جو تھے کہنے لگے حضور گھوڑا بھٹکا اور آپ کے کنٹرول سے آپ کے اختیار سے باہر ہوا، گھوڑا ہو سکتا ہے اس بنا پر بھی تو بھٹکا ہو کہ اس کو بھوک لگی ہو، گھوڑا اس لیے بھی حرکت کر رہا تھا کہ اسے پیاس لگی، آپ نے اسے کھانا کھلانے کے باوجود آپ نے اسے کھانا کھلانے کے بجائے آپ نے نماز کیوں پڑھی؟
تو کہنے لگے، فضیل بن عیاض کہتے ہیں میرے ساتھی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں نے اسے پانی کیوں نہیں پلایا، تو مجھے میرے نبی کی ایک حدیث یاد آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اے میرے بندو، جب جس بندے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس سے پوری کائنات ناراض ہو جائے گا۔ جس بندے سے رب ناراض ہو جاتا ہے اس سے پوری کائنات ناراض ہو جاتی ہے۔ جب میرے گھوڑے نے حرکت کی تو میں نے کہا کہ اے مالک و مولا، نماز پڑھنے کے بعد میں نے جو ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی، میں نے کہا مالک و مولا، تیرے اس ناچیز بندے سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے جس سے تو ناراض ہو گیا ہے؟ اے مالک و مولا، اگر جانے یا انجانے میں مجھ سے کوئی اس طرح کا گناہ سرزد ہو گیا ہے مالک و مولا جس سے تو ناراض ہو گیا ہے، اے مالک و مولا، حسین تیری بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے اس سے معافی طلب فرماتا ہے، مالک و مولا مجھے معاف فرما دے۔ پٹنہ کے لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر آپ کے بچے ناراض ہیں، آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر ناراض ہے، تو اپنے بچوں کو یا اپنی بیوی یا اپنے شوہر کو راضی کرنے سے پہلے مصلی اٹھایا کرو اور اس رب کو راضی کیا کرو۔ جو راضی ہوتا ہے تو پوری کائنات راضی ہو جاتی ہے، جو ناراض ہو جاتا ہے تو آپ کے بچے بھی آپ کے نافرمانی کیا کرتے ہیں۔ اگر راضی ہوتا ہے تو سمندر بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر ناراض ہو جاتا ہے رب تو جس زمین پر جس جگہ پر آپ بیٹھے ہو وہ جگہ بھی آپ کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ رب کو ناراض نہ کرنا، رب کو ناراض نہ کرنا۔ رب ناراض ہو جاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کا تخت ایک سٹکی میں الٹ دیا گیا، ایک وقت میں بادشاہوں کے تختے الٹ دیے گئے، انہوں نے رب کو ناراض کیا، انہوں نے رب کو ناراض کیا۔ اگر نیند لگ رہی ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو مجھے وہیں سے آپ فون دکھا دیجیے گا، میں ختم کر دوں گا، کیونکہ ابھی میں نے سنا تھا یہاں کوئی بھائی کہہ رہے تھے کہ ابھی 3 گھنٹے باقی، 3 گھنٹے باقی۔ اگر 3 گھنٹے باقی ہے تو میں بھی کہتا ہوں اگر آپ میری طریقے سے سنو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی اذان سن کر کے اٹھیں گے، فجر کی اذان سن کر کے اٹھیں گے یہاں سے۔ آپ بھی بیٹھو، ہم بھی بیٹھو، کوئی بندہ جائے گا نہیں، نہ ہی کوئی بندہ سوئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو بیٹا، آپ کی بھی میں نے بات کی، بچے کیسے ہوتے ہیں آپ کا بھی تذکرہ کیا، آپ کا بھی تذکرہ میں نے کیا۔ اب آؤ تھوڑی سی بات میں اپنے اس معاشرے پر کر لیتا ہوں، کیونکہ جب رب ناراض ہوتا ہے تو بالکل ہماری دنیا تبدیل ہو جایا کرتی ہے نا، تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ نیند لگ رہی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں نے اس لیے کہا کہ آپ تھوڑا سا بھی اشارہ کر دیں، ٹائم ہو گیا۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ آ رہی ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی ہے کیونکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو سننا نہیں پسند ہے اور وہ نہیں سننا چاہتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ اس پر ظلم کر رہے ہو۔ آپ کی بات اگر کسی کے سمجھ سے پرے، اگر اس کی بات آپ کی بات اس کے سمجھ سے نہیں آ رہی ہے تو آپ اس پر ظلم کر رہے ہو، لہٰذا اپنی بات کو ختم کر کے بیٹھ جاؤ اور دوسرے کو سنو۔ میری بات آپ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے بولو کتنے لوگ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، تو مجھے پتا تو چلے گی ہم سب سمجھ آ کے بتا رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ میں ایک بات میں بتا دوں، یہ وہ رات ہے، میں ذرا اپنے نوجوان بھائیوں سے ذرا اللہ کے ہاتھ کو قبول کرنا، میرے نوجوان بھائی بھی ادھر بیٹھے ہوئے، میں آپ سے اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے بارے میں کچھ کہوں، آپ کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، نوجوانوں کے بارے میں کہوں گا، یعنی کہ آپ کی اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی کا فائدہ ہوگا، میرا فائدہ نہیں ہوگا۔ میرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ میری باتوں پر عمل کر لو گے جو آپ کو اس میں سے ثواب ملے گا، اس کا تھوڑا حصہ یہ میرا فائدہ ہے۔ اللہ ہر چیز جانتا ہے نہیں جانتا، بندہ ہر وقت اللہ کی نظر میں رہتا ہے نا، بندہ ہر وقت رب کی بارگاہ ہمیں اس سے رہتا ہے جس طرح ہاتھ پر رکھی ہوئی چیز کو لوگ دیکھتے ہیں۔ ہر چیز جانتا ہے نہیں جانتا ہے، رب کائنات اسے بھی جانتا ہے جو راتوں کو اٹھ کر کے اپنے موبائل میں لوگوں کو تصویریں دیکھتے ہیں، اور رب اسے بھی جانتا ہے جو رات میں مصلی بچھا کر کے اپنے رب کے حضور کہتا ہے مالک و مولا جتنے بھی گناہ کرنے تھے کر لیے، اب تیری بارگاہ میں آیا ہوں، مالک و مولا اپنے سارے گناہوں سے معافی کرتا ہوں، مالک و مولا تو رحمان و رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ قبرستان ہے نا، قبرستان ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک نوجوان بندہ، نوجوان انسان تو لڑکی یا لڑکا
नौजवान लड़की या लड़का तौबा करते हैं तो पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जितने भी कब्रिस्तान हैं, रब कायनात कब्रिस्तानों से अजाब हटा लेता है। आप समझो तो सही मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे नौजवानों, कि रब कायनात ने आपकी छोटी सी तौबा पर पता नहीं कब्र के अंदर किस पर किस तरह का अजाब हो रहा है। आपकी एक तौबा से उस अजाब का, उस कब्र वाले का अजाब कम हो सकता है, उठा लिया जाएगा। और मुझे एक बात बताओ, अगर कोई नौजवान मेरा भाई ऐसा यहाँ पर बैठा है कि जो आज अपने माँ बाप से ये कह सकता है कि माँ बाप, ए मेरे वालिदैन, ए मेरी माँ, ए मेरे बाप, आज के बाद मैं इस तरह के काम करूंगा जिससे मेरे पड़ोसी या मेरे गांव के लोग राजी हो जाए। अल्लाह ने मुझे, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आप मुलाकात होगी तो मैं आपको भी जानता हूँ, चेहरों से, ना कि आपके नाम से, ना कि आपके घर से, नहीं जानता। आप मुझे बताओ कितने माँ बाप इसमें ऐसे बैठे होंगे कि जो ये अपने बच्चों से कह सकते हैं कि ए मेरे बच्चे, मैंने तुझे नबी की राह पर और अल्लाह की राह पर छोड़ा है, तब तक तेरा चेहरा देखना नहीं चाहती जब तक कि तू अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बन रहा है। बताओ तो सही, बहुत प्यारी बात कर रहा हूँ। हजरत बायजीद बस्तामी है। कौन है? हजरत बायजीद बस्तामी है। आपकी माँ ने आपको 11 साल की उम्र में घर से निकाल दिया। आपकी ये ख्वाहिश थी कि मेरी माँ, मैं अल्लाह को पाना चाहता हूँ, रसूल अल्लाह को पाना चाहता हूँ, लिहाजा मैं अल्लाह का वली बनना चाहता हूँ। हजरत बायजीद बस्तामी माँ ने अपने बच्चे को 11 साल की उम्र में घर से बाहर कर दिया। आप जंगल में गए, अल्लाह को ढूंढा, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, बारिश हुई, आपने बारिश को बर्दाश्त किया जंगल में, धूप हुई, धूप को आपने बर्दाश्त किया, ठंडी हुई, ठंडी को बर्दाश्त किया, गर्मी हुई, गर्मी को बर्दाश्त किया। धीरे धीरे कितने साल हो गए? 12 साल गुजर गए। आपने पत्तों को खाया, आपने पेड़ों की जो है छाल को खाया, उसकी जो है लकड़ियों को, मामूल जो छोटी नरम लकड़ियां होती है, आपने उसको खाया, मगर हुआ क्या? आपको विलायत नहीं मिली। आप इबादत पर इबादत करते रहे, रियाजत पर रियाजत करते रहे, मगर आप पर अल्लाह ने अपनी विलायत के दरवाजे नहीं खोले। आप जब मायूस हो गए कि अल्लाह मुझसे राजी नहीं हो सकता, आपने रात के तन्हाई में आप अपने घर पहुंचते हैं और घर की कुंडी को खटखटाते हैं। मुझे बताओ तो सही, मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, मेरा ये जुमला सुन ले, दोबारा सुनना ना सुनना। वो कहते हैं कि हजरत बायजीद बस्तामी की अम्मी अंदर सो रही थी, जैसे दरवाजे को खटखटाती है, जैसे कहते हैं कि क्या बायजीद आया है? वो माँ है, 12 साल के बाद अभी मुलाकात नहीं हुई, मगर माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती है कि 12 साल के बाद वो दरवाजा खटखटाए तो उसके दरवाजा खटखटाने की अदा से पता चल जाता है कि ये मेरा बच्चा। हजरत बायजीद बस्तामी की अम्मी ने कहा, क्या बायजीद आया है? बायजीद आया है। हजरत बायजीद बस्तामी की अम्मी ने कहा, ये बायजीद बस्तामी, मकसद से तू गया था, क्या वो मकसद तुझे मिला? क्या अल्लाह ने तुझे अपनी विलायत का दर्जा दिया? क्या अल्लाह ने तुझे अपना वली बनाया? वो रो करके कहते हैं, माँ मैंने बड़े दुखों को झेला, मैंने धूप को सहा, मैंने गर्मी को सहा, मैंने जो है पानी के बूंदों को सहा, ठंडी गर्मी सब कुछ सहा, बड़ी इबादत की। मेरी माँ 12 साल तक पेड़ के पत्तों को खा करके, घास को खा कर जिंदगी बसर की मालिक मौला ने मुझे अपनी वली न बनाया। उसकी माँ कहती है, बायजीद बस्तामी की माँ कहती है, अच्छा 2 मिनट रुक रहा। हजरत बायजीद बस्तामी की अम्मी क्या करती है? मुसल्ला उठाती है, तस्बीह उठाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, रात की तन्हाई है और अपने हाथों को बुलंद करती है, कहती है, मौला मैंने तेरी रजा की खातिर मैंने अपने बच्चे को 11 साल की उम्र में तेरी राह में भेजा था। ए मेरे मालिक को मौला, मैं तेरी राह में पत्तों को खाया, मेरे बच्चे का प्यार मुझे नहीं मिला, 12 साल के बाद आया है। ए मेरे मालिक को मौला, क्या तुझे और भी कुछ इम्तिहान उससे चाहिए? मेरी मुफ्ती माँ कहती है कि आवाज आती है तो क्या कहते हैं? आवाज आती है तो कहते हैं कि मेरे बायजीद बस्तामी क्या नजर आया? बाहर खड़े हैं और बायजीद की अम्मी ने जब दरवाजे को खोला और कहती है कि आवाज देने वाला कहता है कि बायजीद की माँ, बायजीद के लिए दरवाजे खोल दे। अल्लाह ने बायजीद के लिए विलायत के दरवाजे खोल दिए हैं। मैं माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि
بچے کے لیے ان کی ماں باپ کی دعائیں بالکل نبیوں کی دعاؤں کا اثر رکھتی ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح، جو باعزید بستامی نے 12 سال میں پتے کھا کر کے حاصل نہ کر سکے، عبادت و ریاضت کر کے حاصل نہ کر سکے، وہ ماں کی دعا سے 12 سیکنڈ میں حاصل ہو گیا. مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر ماں باپ اپنے بچے کے حق میں دعا کر دیتے ہیں تو بچے کی بگڑی ہوئی قسمت کا بنا دیا کرتا ہے. اور اگر ماں باپ بچے کے حق میں دعا کرتے ہیں، بیٹا کتنا ہی وسیع ہو، کتنا ہی بہترین ہو، رب کائنات اسے گھٹ کر دیا، رب کائنات اسے گرک کر دیا کرتا ہے. اب آپ سمجھ لو میری ماں بہنوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، کس طرح سمجھاؤں. ماحول آپ سے صحیح ہوگا. ایک اور واقعہ میں آپ کو سنا دوں گا، آپ کہیں گے تو اس کے آگے بولوں گا، ورنہ 12-15 ہو گیا ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں ختم کر دوں گا، کیونکہ زیادہ تکلیف ہے، کیونکہ ابھی رات بھی جگنی ہے، آپ سب کو جگنی ہوگی، مجھے بھی جگنی ہے، میرے مدرسے کے بچے بھی جگ رہے ہیں، اور بھی میرے ساتھی میرے جو ساتھ آئے ہوئے ہیں سب جگ رہے ہیں. انشاءاللہ آج کی رات رب کو منا لو کسی بھی طرح کر آنسوؤں کو رو. ایک بات مجھے بتاؤ، آپ اپنے گاؤں کے جو بڑا امیر شخص ہے، آپ کی کوئی ضرورت پڑتی ہے، آپ اس کے پاس اپنی ضرورتیں لے کر کے جاتے ہو؟ یا امیر ترین شخص نہیں بھی ہے، آپ اپنے گاؤں کے کسی ایسے بندے کے پاس جاتے ہو جس کو دیکھ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ میری مصیبت کو دور کر سکتا ہے؟ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ چاہتے ہو کہ میرا بھائی ہے، میرا چچا یا میرا پڑوسی میری مدد کر دے گا، مدد کر دے گا، بے شک مدد کر دے گا. مدد کرنے کے بعد وہی آدمی 4 لوگوں سے بتائے گا کہ فلاں کے گھر یہ پریشانی ہے، فلاں کے گھر یہ پریشانی ہے، اور مجھ سے آج پیسے مانگنے آیا تھا. ہنسی مذاق بھی ہوتا، وہ تمہاری مدد کر دے گا، مگر ایک بارگاہ میں آج آپ کو اسے بھی بتا دوں، آپ کو کسی بھی طرح کی ضرورت پڑے، آپ کو کسی بھی طرح کی ضرورت پڑے، آپ پڑوسی کے پاس جاؤ، بے شک جاؤ، کیونکہ رب کائنات سیدھا نہیں دیتا بلکہ وسیلے سے دیتا ہے، وسیلے سے دیتا ہے نا. آپ اپنے آپ پر کوئی مصیبت آئے، کسی بھی طرح کا، آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ کی ماں بیمار ہے، آپ کا والد بیمار ہے، یا یعنی میں کوئی پریشانی، بہرحال آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہوں بات جھوٹی ہو نہیں سکتی ہے. آپ رات کی تنہائی کو مصلی اٹھا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اور اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر کے صرف اتنا کہہ دو کہ مالک و مولا، میں تو تیرا گنہگار بندہ ہوں، مگر تو رحیم ہے نا، تو علیم و خبیر ہے، تو میرے کیا اعمال ہیں تو جانتا ہے میرے مولا، تجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں مولا. میں پڑوسی کے یہاں جاؤں گا، بے شک جاؤں گا، مالک و مولا وہ سن لے گا، ہنسی اڑائے گا. مالک و مولا میری بچی کی شادی ہے، اپنی بچی کی شادی کے لیے اگر میں کچھ پیسے جمع کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہیں گے کہ دیکھو بچیاں ہیں، پیسے جمع کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اے میرے مالک و مولا، تو سب کو عطا فرماتا ہے، کیا تو میرے ایک بولے بنا میری مدد نہیں کر سکتا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، آپ کی مدد کرنے کے بعد آپ پر احسان ضرور جتلائے گا، مگر ایک رب کی بارگاہ ایسی ہے جہاں سے تیری مدد بھی ہو جائے گی اور تیرا راز بھی رہ جائے گا. میرا رب کہتا ہے کہ میرے گنہگار بندے، میں تو یہی چاہتا تھا، میں تو تیرے لوٹنے کا انتظار کر رہا تھا. اے میرے گنہگار بندے، میں تو چاہتا تھا کہ میرا گنہگار بندہ میری رحمت کی طرف کب لوٹے گا. اے میرے بندے، تجھے تیرے گناہوں نے کیا تجھے تیرا رب یاد نہ آیا؟ کیا تجھے تیرا رب یاد نہ آیا؟ کیا تُو نے نہیں پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رب بڑا رحمان الرحیم ہے. اے میرے بندے، اگر تو کیا سمجھتا ہے میں تیری ماں اور باپ سے جو 70 درجے محبت رکھتا ہوں، تیرے ماں باپ تجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، میں جب تیرے 70 ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندے کو کب دکھی دیکھ سکتا ہوں؟ میں اپنے بندے کو دکھی نہیں دیکھ سکتا. اے میرے بندے، میں تو چاہتا ہی یہی تھا کہ تو میرے پاس آئے اور میں تیری مدد کروں. مجھے بتاؤ، آپ گناہ پر گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، مگر پھر بھی میرا رب کہتا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو میری بارگاہ میں آ کر کے مجھ سے مغفرت طلب کرے. کوئی ہے مغفرت طلب کرے؟ کوئی ہے ایسا بندہ جو مجھ سے کہے مالک و مولا میری زندگی میں فلاں بات آ گئی، مالک و مولا اگر تو نے رحم نہ کی، دنیا میں کوئی رحم کرنے والا نہیں. ایک میرے دوست تھے، بڑی آپ کو اچھی بات بتا رہا ہوں، ایک میرے دوست تھے، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ، بہت پیسہ. اذان ہو رہی ہوتی تھی، ان کی سگریٹ چل رہی ہوتی، اذان ہو رہی ہوتی، ان کے پان سے نہیں نکلتی. اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی،
بہت پیسہ والا تھا اور پیسے والے جو لوگ، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیسہ ہر موڑ پر آپ کو نہیں بچا سکتا. جب رب ناراض ہوتا ہے تو پیسہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی. جب کچھ دن کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی، جب آپ نے ایکس رے کروایا یا کچھ بھی کروایا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں کینسر ہے. کیا ہے؟ کینسر ہے. اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی زندگی صرف 2 مہینے تک ہے، صرف 2 مہینے تک ہے. ڈاکٹر سے کہا جتنا پیسہ چاہتے ہو دینے کے لیے تیار ہو، آپ پیسہ ٹھیک کرو. کہنے لگا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اب جب میری بات ان سے ہوئی تو پہلے کیا تھا، اذان ہو رہی ہوتی تو سگریٹ جل رہی ہوتی تھی، اذان ہو رہی ہوتی تو پان منہ میں تھا. مگر اب میں نے جب پوچھا ایسی خیریت ہے تو کہتے ہیں حضرت جب سے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہاری 2 مہینے کے بعد تمہاری موت طے ہے، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، خدا کی عزت و جلال کی قسم نماز کے اندر کوئی ایسا سجدہ نہیں ہے جس سجدے میں میرے آنسوؤں سے میری داڑھی تر نہ ہو جاتی، میرے آنسوؤں سے میری داڑھی تر نہ ہو جاتی. اب مجھے بتاؤ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ 2 مہینے کے بعد میری موت ہو جائے گی، جبکہ اس کو دنیا دار ڈاکٹر نے بتایا تھا. اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. رب کے ہاتھ میں موت بھی ہے، زندگی بھی ہے. ڈاکٹر نے بتایا کہ تیری زندگی صرف 2 مہینے تک ہے. وہ اپنے سجدے میں جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری کر دیتے ہیں اور رب سے کہتے ہیں کہ مالک و مولا اتنی عمر گزر گئی، مالک و مولا تیری جگہ سے تیری بارگاہ سے دور تھا، آج مالک و مولا آیا ہوں تو مجھے محروم نہ کرنا، میرے مالک و مولا مجھے معاف فرما دینا موت سے پہلے، کیونکہ مجھے اپنی موت اب اتنے قریب دکھنے لگ گئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب 2 مہینے تو کیا 2 دن گزارنا بڑی مشکل ہے. اے میرے مالک و مولا مجھے میرے گناہوں سے معاف فرما دینا، میرے مالک و مولا اگر تو نے ہمیں اگر معاف نہ کیا مالک و مولا، قبر کے اندر جب ہم جائیں گے ہم پر سانپوں کا عذاب ہوگا مالک و مولا. قبر کے اندر جب ہم جائیں گے مالک و مولا بچھو ہمارے سینے پر ہوں گے مالک و مولا، کیڑے ہمارے منہ میں گھس رہے ہوں گے، ہماری ناک میں گھس رہے ہوں گے مالک و مولا مجھے معاف فرما دینا. مالک و مولا ہم نے تیری بڑی نافرمانی کی ہے، مجھے معاف فرما دینا میرے مالک و مولا. مجھے بتاؤ لوگوں کیا ہم آپ کو نہیں موتانی ہے؟ اس صاحبوں مجھے بتاؤ اگر دنیا کا ایک ڈاکٹر آپ کو بتا دے کہ 2 دن کی 2 مہینے کے اندر آپ کی موت طے ہے تو آپ اس پر اتنا بھروسہ کر لیتے ہو، اور رب کائنات کی بھیجی ہوئی یعنی کہ کب آپ کو موت آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے. تو آپ پہلے سے توبہ کر کے نہ رکھ لیں، کیونکہ میں نے کہا تھا اگر موت آپ کے سامنے کھڑی ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ نماز کے تعلق سے یہ جو ہے میں باتیں آپ کو بتاؤں نماز کیا ہے. اس نے نماز کے اندر اپنے آنسوؤں کو بہایا، اپنے اندر بہایا. اور میرا یہ یقین کامل ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں ناک رگڑ کر کے توبہ کرتا ہے رب کائنات اس کی توبہ قبول فرما لیا کرتا ہے. کیونکہ یہ آپ کی گاؤں یا میرے گاؤں کی بات ہوتی ہے، ناک کسی کی کٹی ہوئی نہیں ہوتی ہے. تب بھی کہتے ہیں یار اس نے ناک کٹا دی، کہتے نہیں کہتے یار فلاں نے ناک کٹا دی. کسی کی ناک بڑی نہیں ہوتی پھر بھی کہتے ہیں یار وہ بڑی ناک والا ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کیوں؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ناک میں تکبر بھی ہے. جب لوگ دیکھیں نا تو نے میری ناک بچا لی، یعنی تو نے میری عزت بچا لی. تو ناک عزت اگر گاؤں کے لوگ مانتے ہیں کہ عزت ناک ہے تو نماز کے اندر جب سجدہ کیا تو ناک لگنا بتاؤ بولو بولو کم سے کم ہم نے 15 منٹ کے لیے حاضر بول لو کہ بڑا خوشی ہوگی مجھے. نماز کے اندر جب تک سجدے میں ناک نہیں لگاؤ گے تب تک سجدہ قبول نہیں ہوگا. تو مجھے کہنے دینا ذرا جب تک اپنی عزت کو رب کے بارگاہ میں جب تک رگڑو گے نہیں تب تک تمہارا تکبر ختم ہوگا نہیں. اور جب تک اپنے تکبر کو ایک سائڈ میں رکھ کر کے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اور اپنے درواہی کا جب تک آپ نمائش نہیں کرو گے کہ ہماری کو مولا میری ناک صرف انسانوں تک ہے، میری عزت صرف انسانوں تک ہے. اے میرے مالک کو مولا جو ناک میری انسان اونچے کرتے ہیں، جو ناک میری انسان کٹاتے ہیں، وہ اپنی عزت میں تیری بارگاہ میں رکھتا ہوں، تیرے سامنے اپنی جبھی کو کھپ کرتا ہوں. اے میرے مالک کو مولا میں نے عزت تیرے سامنے رکھ دی ہے، لہذا تو میری عزت پورے زمانے میں بلند کر دے. رب کہتا ہے تو نے اپنی عزت میرے سامنے رکھ دی، جا میں نے تجھے زمانے میں بلند کر دیا، زمانے میں بلند کر دیا. یہ ناک تمہاری ہے
مگر جب تک نماز میں نہ لگا نماز قبول نہیں تو بڑے مسئلے ہیں اس میں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم نے کیا چھوڑ دیا, نماز چھوڑ دیا. نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ, میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کس میں؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ, یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور مجھے بتا دو ذرا, یہاں سب اہل بیت کے ماننے والے بیٹھے, امام حسین کے نام پر کون سر کٹا سکتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو تب بھی بتاؤ. ایک بہت اچھے نماز, امام حسین نبی کے نواسے ہیں. ماں بہن نہ اٹھائے, آپ لوگ اٹھا دیتے, ایک بار کہنے سے سب لوگ اٹھا دیں. اگر آپ کا من کرتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہاں امام حسین سے ہم محبت کرتے ہیں, انہوں نے اگر ہمارے لیے سر کٹایا کم سے کم ہاتھ تو اٹھا ہی سکتے ہیں, ہاتھ اٹھا ہی سکتے ہیں نا. اب ہاتھ نیچے کر لیجیے, اب آپ اپنے ہاتھ نیچے کر لیجیے. مجھے بتائیے ذرا, امام حسین کو جب شہید کیا تھا کربلا میں, وہ کون سا پوزیشن تھا ان کا؟ آپ کھڑے تھے, بیٹھے تھے, رکوع میں تھے یا لیٹے ہوئے تھے؟ کون سا پوزیشن؟ ایک آپشن میں نے چھوڑ دیا. کون سا؟ زور سے بولے سب لوگ, بولے کون سا؟ سجدہ. آپ نے پیغام سمجھا کیا دے رہے تھے امام حسین؟ کیا پیغام سمجھا؟ امام حسین کے جیسا نمازی پوری قیامت تک نہیں ہوگا. اور آج جو ہم رات کا سجدہ بچا ہوا ہے وہ امام حسین ہی کا سجدے کی بدولت ہے. کیونکہ امام حسین نے سجدہ کیا تو تھا, مگر سر ابھی بھی نہیں اٹھایا, سر آج بھی نہیں اٹھایا. اس وقت کہہ رہے تھے اے میرے غلاموں دیکھو, اگر میرا سر کٹ بھی تو گیا ہے, اور دیکھو میں نے کس پوزیشن میں رب کے حضور میں نے سجدہ کرتے ہوئے سر کو دیا. اگر وہ رب کے حضور اپنے سر کو دے سکتے ہیں سجدے کی حالت میں, کیا ہم رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا بھی نہیں سکتے؟ رب کو جھکا بھی نہیں سکتے. آخر کب ہم اور آپ رب سے یہ کہیں گے کہ مالک و مولا اب ہم نے بڑا گناہ کر لیا, مالک و مولا اب صرف تیری راہ پر اور تیرے حبیب کی راہ پر, کب کہیں گے؟ یہ قبرستان آپ کے پاس میں ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح, آپ میں سے ایسے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے کندھے پر بٹھا کر کے اپنے والد کو یا اپنے والدین کو یا پھر جو ہے اپنے بچے کو لے جا کر کے اس میں رکھا ہوگا, تب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی, ہماری آنکھیں نہیں کھلی. کیونکہ ہم کو جو تھوڑا آج گیا کلچر, میرے بھائیوں میرے ماں بہنوں, ایک نمبر ہمارا بھی آنے والا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب قبر کے اندر جاتا ہے نا, جب قبر کے اندر مردہ جاتا ہے تو اس طرح سے پریشان ہوتا ہے جیسا ایک بہتی دریا میں آدمی ڈوب رہا ہو, اس کو کنارہ نہ نصیب ہو رہا ہو, اس طرح. اور کہتے ہیں جب اس کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے دریا کو, یعنی کہ کوئی کنارہ پا لیا, دوسرے کنارہ پا لیا ہو. اب مجھے بتاؤ تو صحیح, کیا ہم اور آپ رب کائنات کی بارگاہ میں اگر یہاں دنیا میں رب کے آگے سر جھکاتے ہیں اور سر جھکا کر کے کیا کہتے ہیں, مالک و مولا سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, اے مالک و مولا یعنی تو پاک بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے. اے مالک و مولا ہم نے تجھے پاک بھی کہا, تجھے اعلیٰ بھی کہا, بالیقین مالک و مولا اس سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے. اے میرے مالک و مولا ہم نے تجھے جب بھی سر جھکایا تیرے سامنے جھکایا. اے مالک و مولا اگر ہماری جبھی جھکی ہے تو صرف تیرے آگے جھکی ہے. اے میرے مالک و مولا جب آپ سے فرشتے آپ پہ یہ سبق جب آپ سے سوال کرنے آئیں گے, من رب کا, اے بندے بتا تیرا رب کون ہے, تو اب آپ بنا جھجک کہہ سکتے ہو اے فرشتوں کیا پوچھتے ہو کہ تیرا رب کون ہے, میرے سجدے اٹھا کر کے دیکھ لو. جب بھی سجدہ کیا ہے یہی کیا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ, میں نے دنیا میں جس اللہ کو جس رب کو یہ کہا ہے اے مالک و مولا تو ہی اعلیٰ ہے, تو ہی بہتر ہے, تو ہی بالا ہے. اے میرے مالک و مولا ہم نے تجھے دنیا میں کہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, تو یہاں کیوں نہ کہہ دے ربی اللہ, یعنی میرا رب اللہ ہے. اے فرشتوں میرا بالیقین رب اللہ ہے. رب اتنے میں فرمائے گا اور جو سوال ہے حالانکہ فیصلہ اسی پر ہونا ہے, مگر آپ کے ایمان کی تصدیق پہلے سوال میں. اور کب ہوگی؟ جب آپ نمازیں پڑھیں گے. یاد رکھنا میرے بھائی, موت کسی کو اتنا وقت نہیں دیتی ہے, نہ ہی قبر سے آنے کا کوئی راستہ ہے, اور نہ آپ کو اتنا وقت ملے گا کہ آپ قبر سے یا فرشتوں سے اللہ سے گزارش کر دو کہ میرے مالک و مولا مجھے اتنا وقت دے دے کہ میں دنیا میں جا کر کے تیرے کو سجدے کر لوں. اور میں آپ سب سے جو یہاں پر والدین بیٹھے ہو اور جو نوجوان بیٹھے ہیں, میں ان سے ضرور کہنا چاہوں گا, اگر آپ کے 4 بیٹے ہیں
فخر نہ کرنا. آپ کے اگر 4 دوست ہیں 4 بھائی ہیں کبھی فخر نہ کرنا. فخر اس ایک پر کرنا جو مرنے کے بعد آپ کی قبر پر اس بات کے لیے اٹھا سکے مالک مولا یہ میرا والد تھا, اس نے مجھے بہت پالا, مالک مولا مجھے دنیا کی ساری خوشیاں دی, مالک مولا آج یہ قبر کے اندر گیا مالک مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی مغفرت اس ایک پر. دنیا میں آئے تو ہو مگر 4 بیٹے ہیں تو کبھی گھمنڈ نہ کرنا کہ 4 لاٹھیاں محفوظ ہو گئی. اس ایک بیٹے پر گھمنڈ کرنا جو حافظ قرآن ہو یا کہ عالم دین ہو, جو آپ کے وصال کے بعد آپ کی قبر پر آنسو بہا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے کہے اے میرے مالک و مولا یہ میرا بھائی تھا یا یہ میرا دوست تھا, اس نے دنیا میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا, ہر مصیبت میں میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا, لہذا مالک و مولا آج یہ قبر کے اندر گیا ہے, جس طرح اس نے مجھے دنیا میں نہ چھوڑا, میں تیرے حبیب کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں مغفرت فرما دینا, اس کی شفاعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبریٰ عطا فرما دینا. بتاؤ تو صحیح, اگر جن کا کوئی پریشان حال پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے تو ان کو بتاؤ جو ان کے ماں 4 بیٹے تو ہیں مگر کبھی باپ کی قبر پر بھی نہیں جاتے, کبھی ماں کی قبر پر بھی نہیں جاتے, کبھی دوست کی قبر پر بھی نہیں جاتے. ایک اس دوست پر یا اس بھائی پر یا اس بچے پر خوشیاں منانا, اپنے دل کو تسلی یا تسکین کرنا کہ میں نے ایک ایسا بچہ پیدا کیا ہے, ایک ایسا بچہ بنا دیا ہے جو مرنے کے بعد میرا مغفرت کی دعا کر سکتا ہے, مغفرت کی دعا کر سکتا ہے. آپ ختم کر دیں گے, چلیے آپ یہ بول رہے ہیں, اس کے بعد یہ ہے 12:30 بج چکا ہے. میرے بولنے میں اور آپ کے سمجھنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی اللہ رب العزت انہیں معاف فرمائے حبیب کے صدقے میں. اور میری بات یہاں سے لے کر کے جتنے بھی لوگ بیٹھے, اگر میری کوئی بات کسی کے دل پر لگی ہو تو خدا رب کائنات کے صدقے مجھے معاف فرمانا, اور میری بات اگر دین اسلام سے کوئی ہٹ کر ہو تو رب کائنات سے معافی کا طلبگار ہوں, مجھے معاف فرمائے. اور میری جو نصیحتیں ہیں جو میں نے آپ کو کی, میں اس لائق نہیں کہ میں آپ کو نصیحت کر سکوں, میں آپ سے چھوٹا ہوں, کچھ لوگ یہاں میرے بزرگوار بیٹھے ہیں, آپ کے دعائیں رہی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے یہ سب نظام چلتا رہے گا. مگر اپنے رب کو ناراض مت کرنا, نہ کبھی ناراض نہ کرنا اپنے رب کو, کیونکہ ہم کو ایک دن اپنے رب کے حضور بھی جانا ہے اور اپنے رسول کو منہ بھی دکھانا ہے. کیا یہی منہ دکھائیں گے کہ دنیا میں نمازیں چھوڑیں گے؟ کیا یہی منہ لے کر کے جائیں گے کہ ہم نے یہاں پر کھڑے ہو کر کے وہاں پر کھڑے ہو کر کے بد نظریاں کی ہیں؟ کیا یہی اس بات کا ہم منہ لے کر کے جائیں گے؟ ہزاروں گناہ کیے ہوئے, لا تعداد گناہ کیے ہوئے ہیں, اگر بنا توبہ کیے مر گئے تو کیا رب کے سامنے منہ دکھانے کے لائق ہوگا؟ ایک بات اور کہہ دوں کہ بکرا عید میں ہم رات بکرے کی قربانی کرتے ہیں نا, تو اگر اس کی سینگ بھی ٹوٹی ہوتی ہے تو قربانی اس کی نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ اس میں عیب ہے, یعنی کہ اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی, یعنی کہ تھوڑی اچھی کٹی ہوئی, تب بھی اس کی قربانی قبول نہیں ہے. مجھے بتاؤ کہ جب ایک بکرے کی سینگ ٹوٹی ہو, اس کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہو, تو اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو کہ آپ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے؟ قبول ہو جائیں گے؟ آپ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے؟ نہیں قبول ہوں گے. تو آج اس رات میں مسلح بچھا کر کے, کیونکہ ہم کو شرم لوگوں سے لگتی ہے, رب سے کیسی شرم جو ہم کو سوتے ہوئے بھی دیکھتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسے کہتے ہیں کہ میدان محشر میں جب لوگوں کی مغفرت اللہ فرمائے گا, جنت کا ٹکٹ دے گا نا, تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایک بھی نیکی نہیں کی ہوگی, رب فرمائے گا کہ اس کو جنت کی طرف لے کر کے جاؤ, یعنی جنت لے کر. وہ بندہ جس کو لے جایا جا رہا ہوگا جنت میں, وہ کہے گا مالک کو بولا میں نے پوری زندگی تو صرف گناہ ہی گناہ کیے, ایک بھی نیکی نہیں جس کی بنا پر مجھے جنت دی جائے. مالک کو بولا میں وہ اپنا نیکی جاننا چاہتا ہوں جس کی بنا پر مجھے جنت بھیجا جا رہا ہے. وہ کہیں گے, میرا رب فرمائے گا کہ میرے بندے تجھے خبر نہیں ہے کہ تو ایک بار سو رہا تھا, تم نے کروٹ لی اور تم نے کہہ دیا الحمدللہ سبحان اللہ, تو نے مجھے پاک اور کہا کہ مالک کو بولا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, تو نے مجھے پاک کہا تھا, تجھے کوئی خبر نہیں تھی کہ میں نے کیا کہا, مگر مجھے وہ تیری ادا اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اب اگر گناہ کرنے پر آ جائے تو اتنی چھوٹی سی نیکی پر کتنی چھوٹی, تو فرماتا اگر کسی بندے کو جہنم بھیجنا چاہوں تو کتنی چھوٹی گناہ پر جان تو نہیں سکتا. اگر کسی کے دیوار کا پلاسٹر ناخن سے کھرچ دیا اور وہ پلاسٹر آپ کے ناخن میں رہ گیا, اس کے کھرچنے پر بھی رب کائنات آپ کو جہنم دے سکتا ہے.
इतनी छोटी चीज पर भी रब पकड़ सकता है। मेरे भाइयों, आप अपने गुनाहों पर हम सब में आप एक बार मेरे साथ सबर करें कि मालिको मौला हमसे जाने या अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, रब्बे कायनात आज इस मुबारक रात के सदके में उन सारे गुनाहों को माफ फरमाए। मालिको मौला तेरे हबीब के सदके में हम सब इनको हाजिर नाजिर समझ करके मालिक हाजिर समझ करके इन सब को गवाह बना करके मालिको मौला मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ मालिको मौला कि तू मुझे माफ फरमा दे और अपने हबीब के सदके में जो यहाँ पर हाजिरीन सामीन सामियात मेरी माँ बहनें ख़वातीन इस्लाम आई है, अपने हबीब के सदके में फरमा दे। एक बार आमीन बोल दीजिए। और आप सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।